तूने कुरान और हदीस का गलत इस्तेमाल किया और अपनी चर्ब जुबानी इस्तेमाल की। तू कहता बाबे शाही कोई नहीं, मैं साबित करूंगा ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी, इल्ला ये कि जो तौबा कर ले। तेरे सामने अगर कोई कुरान खोले 19वां पारा खोले और उसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली आसफ बिन बरकिया उसका जिक्र खोले जिसने ये कहा था कि मैं बिल्किस का तख्त लाता हूं आंख का पलक झपकने से पहले, अब तू तो कहता बाबे शाही को नहीं, तू तो ये जहर पिला रहा है कौम को। और अगर कोई कुरान खोल के तेरे सामने रखे या तेरे फॉलोअरों के सामने रखे अभी तो बाबा ही है और ये सुलेमानी वली है, अगर सुलेमानी वली में ये ताकत है तो मुहम्मदी वली में कितनी ताकत होगी बता ना जरा। दो रास्ते हैं, या तो तुम ये कहोगे बाबे शाही कोई और कुरान का इनकार करोगे और काफिर हो जाओ, ये एक रास्ता है, या फिर इसकी इस गंदी फिक्र पे लानत भेजो और इसे बताओ अगर सुलेमानी वली की ये ताकत है तो मुहम्मदी वली की ताकत क्या होगी। अच्छा मेरे भाइयों, अब इंशाअल्लाह ताला मैं वो 10 दावे जो इनके बड़े बड़े हैं उनको एक एक करके डिस्कस करूंगा और उसकी मैं इंजीनियरिंग करूंगा। दावा नंबर 1, वो कहते हैं जी देखें, तख्ते बिल्कीस का वाकया सूरतुन नमल में रिपोर्ट हुआ है। एक शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था और वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आया हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में। तो अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी ये करामत करके दिखा सकता है तो हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं करके दिखा सकते? तो भाई दिखाए ना, इंजीनियर साहब ने रोका हुआ है, मैंने हाथ पांव पकड़े हुए इनके कि ये करके नहीं दिखा रहे, करे। वो तो हो गया, कुरान में रिपोर्ट हो गया। इसराइली रिवायतों में उसका नाम आया आसिफ बिन बरखिया। सुन कुबरा जो इमाम निसाई की किताब है उसमें भी नाम रिपोर्ट हुआ, उसमें सिर्फ आसिफ नाम आया कि ये उस बंदे का नाम था। बाकी इसके अलावा कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं हुई कि वो क्या कोई फरिश्ता था या कोई और पैगंबर था, क्योंकि एक जमाने में एक से ज्यादा पैगंबर भी हुआ करते थे और कुरान का उसलूब भी बता रहा है कि किताब का इल्म जो है वो पैगंबरों को दिया जाता है। तो इसकी कोई तफसील नहीं आई है कि वो कौन था। बाकी उसमें से जो रिजल्ट निकला वो ये था कि जब वो तख्त सामने आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हादा मिन फضली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आप होते तो आप कहते बाबा जी कमाल करता जो है, कितने पहुंचे हो। उस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी, उन्होंने उसे अल्लाह की तरफ मंसूब किया। आप किसी भी नेचुरल काम को भी बाबों की तरफ मंसूब कर देते हैं। बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, ये बनाए हुए शेर बनाए हुए। बावल आग ते बेड़ा तक हूं बेड़ा थोड़ा डुब गया, हूं नहीं तकिया जाता। तो वहां उन्होंने कहा हादा मिन फضली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वो चाहता है कि मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूं या नहीं बनता, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। इन्होंने पकड़ के कहा कि वो कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता, तो इधर क्यों नहीं हो सकता, उधर नहीं हो सकता। इस तरह अगर आप क्रॉलरीज बनाएंगे तो फिर आप खुद ही इन क्रॉलरी से भाग जाएंगे। नंबर 1, मुझे बताइए, अगर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया तो सहाबा इकराम क्यों नहीं सजदा कर सकते थे नबी अलैहिस्सलाम को, जो इमामुल अंबिया है? हाँ जी, ये फकी शरीफ जेल में तो ही मिलती है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई सजदा कर सकते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम को उनके अहलुल बैत और सहाबा इकराम क्यों नहीं सजदा कर सकते? तो एनालॉजी बनती है जी। अगले अंबिया को जो कुछ दिया गया वो सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। अगले अंबिया के जमाने में जो कुछ भी करामात हुई या मुअज़्ज़ात हुए वो इस उम्मत में ट्रांसफर हो गए। बिल्कुल ये झूठ है। अगर आप इसे सच समझते हैं तो मुझे बताइए, ईसा इब्ने मरियम का बगैर बाप के पैदा होना मुअज़्ज़ा है ना? ये मुअज़्ज़ा कहां ट्रांसफर हुआ है इस उम्मत में? जरा दिखाएं। ओ बाबा लेके आओ जड़ा मेरा प्यो नहीं पलपदा। हाँ। तो इस उम्मत में अगर कोई दावा करे कि इसका बाप नहीं है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या है? हूं दसो कि करामत क्लेम करनी चाहिए। भाई ईसा इब्ने मरियम का मुअज़्ज़ा था और ये इतना बड़ा मुअज़्ज़ा है जो रसूलुल्लाह को भी नहीं दिया गया। लेकिन ओवरऑल फजीलत नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जगह। एक और मुअज़्ज़ा है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। इस प्लेनेट अर्थ पे एक शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने कलाम किया, वो मूसा इब्ने इमरान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से शब मिराज हुआ, वो भी आसमानों पे, इस दुनिया में नहीं हुआ। तो इस तरह जुज़वी फजीलत किसी एक पैगंबर की दूसरे पे हो सकती है। ये एनालॉजी बनाना कि जो कुछ पहले था वो इधर ट्रांसफर होगा, तो सरकार तख्ते बिल्कीस तो आ गया और बकौल आपके किसी बाबे ने लाया, हमारे नजदीक कोई फरिश्ता था या कोई वक्त का पैगंबर था, कोई भी था, तुम भी करके बताओ ना।
وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو, پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا, بلکہ نہیں سوری, پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا. ہاں داتا صاحب نو کہو کہ لے آون مینار پاکستان دے تھلے لے آ کے رکھن وائٹ ہاؤس نو, کام بھی مک جائے. بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے, اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی, فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں. اب بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے یہ باتیں کریں نا آپ, تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور کابج بھی جی کرین ڈگی سی, اور بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے. 1 سال صرف یادگار ہوا تھا ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے والا, کیونکہ اس سال نبی الاسلام کی پیدائش تھی. اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی, حجاج ابن یوسف نے منجنیق کے ذریعے حملے کیے, کعبے کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. تم بتاؤ تمہارے بابے کی طرح لائے نا وائٹ ہاؤس کو غائب کریں. اور اگر اسی چیز کو تم نے شعبدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے, تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے, ڈیوڈ کاپر فیلڈ. یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں, اسٹیچو آف لبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلکلی. پوری ٹرین, بوئنگ جہاز, دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوا, دوسری طرف سے نکل گیا. اور وہ بھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں, کہتا ہے ایلیوژن ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے. وہ کیمرے کا سارا کمال ہے, لیکن وہاں پہ بھی پبلک اسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے, ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ان کی اپنی پبلک ہوتی ہے, پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ. بندے کے 2 ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے, پانی پہ چلتا ہے, یہ سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے. تو اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں, ہم مان لیں گے. مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے, آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے, تو بھائی بابے کڈو بار, آج ضرورت ہے بابوں کی, ابھی برا وقت آ گیا ہے. بابوں کے اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں, بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ, تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا یہ بڑا ظلم ہے بھائی. کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہ جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا, اور اللہ کے بندو وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا. حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا, اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے, تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا, یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب, کلندر, پاگل, مجنون, کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا پائے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. دعویٰ نمبر 2, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے. جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے, پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اوے تواڈے بابے ہوتے 302 لگ دی ہے, قتل کا مقدمہ ہوتا ہے. اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو, ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا. کوئی قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. لو سامو پھر یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا. انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, 10 سال حضور کو وضو کروایا. وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی, میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا. عمر 20 سال ہوئی, نبی اسلام دنیا سے چلے گئے. 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے, آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, بھول جاتا تھا. لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. اور تمہارے پیر جو ہے وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے. وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی, دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. بابے نے آخرت بچانی تھی, بابا خود جہنم میں چلا گیا ساڑ کے. اگر یہ ایسا ہے, اگر عبد القادر جیلانی کی طرف یہ غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو ٹھیک ہے, پھر
ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو. تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی, نگاہ مارتے تھے, نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی. اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ہاں, وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, تیرے بابے مر جائیں پہلے. غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکے. انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ غدار ہیں اپنے نبی کے. ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے, ایسی بزرگی میں لعنت ہو کے بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے. اللہ نے نہیں یہ کرنا, اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ امت مر جائے. تو امت تو بیچاری ہے ہی گئی گزری, پہلے بابے مرے جن کے پاس اختیار ہے. سب سے پہلے وہ بابا ڈھونڈے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے, ادھر جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295 سی لگائیں, اسے چوک میں پھانسی دیں. غدار, تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا, تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی ہیں بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر یوں ختم کر دیا. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں, ہم مان لیں گے. چلو اون کر کے دس دو. کہانیاں مشہور کی ہوئی. دعویٰ نمبر 3, یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے. ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے, کہتے جی اے پینٹ دی جنگی چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی. ہاں جی, یہ ہمارے جہلم شہر میں بھی مشہور ہے جی. سبز چوغا پایا سی بابا جی, اتو بم آندے سن کیچ کر لیندے سن. یہ جہلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے, راوی کا پل تو چھوٹا ہے, جہلم کا پل تو بڑا ہے جی. داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے رہے جی انڈیا دے بم. آپ انڈیا چلے جائیں, انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے پاکستان کے, انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے. جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر. تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں. وہ دیکھو یوراج سنگھ, بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے. مان لو اس کو پھر صاحب کرامت, اگر یہ کرائٹیریا ہے تو. اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں, اسپنر کو نہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے. ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب, جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے, اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر, تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, وہ تو کیچ نہیں ہوا. جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف, ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں. اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد, نہیں پکڑ سکے. آج بھی چلے جائیں, کراچی کی بہترین ہیروئن چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی. اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں. اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. بھائی ٹھیک ہے, پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے, انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا ہے ملک نال. چلو چھوڑ دو ملک کو. اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے, جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں, جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں, ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو. یہ باتیں کرے ہوئے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے. اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی؟ تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے. کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے. کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا نا, تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے.
दावा नंबर 4, वो कहते हैं जी कई बुजुर्गों के बारे में, ये पीर मेरे शाह साहब के बारे में मशहूर किया हुआ है जी, वो गोल्डा स्टेशन जो है ना जी, वहां पे गोरे स्टेशन नहीं बनाते थे, उन्होंने निगाह मारी, इंजन छाला मारता सी पटरी होते आगे नहीं सी टुरता, स्टीम इंजन, मजबूरन उनको वहां पे स्टेशन बनाना पड़ा, क्योंकि हजरत साहब ने हज करने जाना था। हजरत साहब ने आप क्यों नहीं ट्रेन बढ़ा ली? अगर हजरत स्टीफन इंजन बना सकते हैं तो इनके हजरत क्यों नहीं बना सकते? हाँ जी, हजरत डीजल ने अगर डीजल बनाया, डीजल बंदे का नाज है जिन्हें डीजल इंजन बनाया, हजरत डीजल अगर डीजल बना सकते ने तो एक क्यों नहीं बना सकते? सब फ्रॉड है। ये ट्रेन सिर्फ रोक सकते थे, ट्रेन बढ़ा नहीं जा सकते। देखें कितने अरसे से इंसानियत तकलीफ में थी, 6-6, 7-7 महीने पैदल सफर करके हज पे जाते थे, ट्रेन बनी किस तरीके से, वो महीनों के सफर दिनों के ऊपर आ गए। आप देखें जब नई नई ट्रेन शुरू हुई है तो सुल्तान अब्दुल हमीद के ऊपर जो उन्होंने ड्रामा बनाया टर्की वालों ने, वो बता रहे हैं ना उसमें कि जी 6 महीने का सफर अब 6 दिनों में तय हुआ करेगा ट्रेन की वजह से। उस जमाने में इतनी स्पीड थी, लेकिन फिर भी 6 महीने 6 दिन पे आ जाए तो मोर्जे से कम है। उस वक्त ट्रेन फिर वो स्टीम इंजन के जरिए चलती थी। ये लोग सिर्फ आपको ये बताते रहे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो ट्रेन रोक लेते थे। वो बापा जानी भी कहते हैं जी, आला हजरत अहमद बरेलवी साहब एक दफा स्टेशन पे उतरे, नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे से ट्रेन के चलने का टाइम हो गया और वो ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा था, इंजन जो है ना वो चलता ही नहीं था आगे। करामत होगी। तो आला हजरत ने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? हमारा सवाल तो ये है। और तुम लोग एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सके जिसपे बुखारी और मुस्लिम या कुरान पाक प्रिंट हो सके। कहते हो बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, तो बुजुर्ग तो वो हैं जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाया है। तुम लोग एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग देखने वाली, कोई सॉफ्टवेयर बता दो। दावे सुने इनके, भाई साइंस की बरकत तो में नजर आ रही है ना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था इनका। दावा नंबर 5, ये तो अक्सर बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी, ना सिर्फ बुजुर्गों के बारे में बल्कि उनके पास कोई बैत होने गया तो कहते हैं पहली दफा ही ना जब उन्होंने बैत किया तो उसने नीचे देखा 7 जमीनें उसको नजर आ रही हैं, ऊपर देखा तो लोहे महफूज पढ़ लिया फलाने बुजुर्ग ने, और ये हर फलाने के बारे में इन्होंने मशहूर किया हुआ है। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग सदियों से मक्के मदीने जा रहे थे हज करने के लिए, रास्ते में काफिले लुटते थे, अरब लोग इतने गरीब थे, किसी बुजुर्ग को तेल क्यों नहीं नजर आया वहां पे? तेल तो अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला है वहां से, 100 साल नहीं हुए अभी अरब से तेल निकले हुए। और पहली दफा जो तेल का कुआं जिससे तेल निकला 27 अगस्त 1859, 27 ऑफ अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट के अंदर, सर एडवन, इतनी मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी, क्रिश्चियन कर्नल एडवन रिटायर्ड, उन्होंने निकाला था। तुम्हारे बुजुर्गों को तो तेल नहीं नजर आया, तेल तो मौजूद था ना जमीन के नीचे, निकाल लेते। जो बुजुर्ग नीचे देखते थे 7 जमीनें क्रॉस हो जाती थी, तेल भी क्रॉस हो गया थी, 7 जमीना नहीं थे भाई थले, लेयर्स हैं, तेल किसी बुजुर्ग से दरियाफ्त नहीं हुआ। इनके दावे सुने। दावा नंबर 6, वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है वो दिलों का हाल जान लेते हैं, उनकी करामत होती है, आप बैत हो तो बड़े एहतियात से वहां बैठे, उनके बारे में कोई गलत ना सोचें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, दिल का हाल छोड़ दो। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी सब्जेक्ट का कोई फार्मूला, मशीन डिजाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं, कोई दुनिया का बाबा मुझे देख के पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना की हुई हो। ये ना है कि गोरे दी किताबा तो पढ़ के मनु दसे मेरे ते एहसान करे, समझाना तो दूर की बात, वो ये बता दे लिखा क्या हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं, कोई पढ़ के बता सकता है इस तरह? सबको बताएं, जिनके उनके मुरीदों से भी पूछे ना, वो भी कहीं नहीं आते, नहीं इंजीनियर साहब यार नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? अल्लाह को नहीं आती इंजीनियरिंग? अल्लाह को तो आती है ना, अल्लाह सिखाए ना। इस तरह नहीं होता। दुनिया को अल्लाह ताला ने बकदर एफर्ट छोड़ा हुआ है। अगर किसी का दावा है तो लाए सामने। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है, जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते, तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखें, जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, और सब कहानियां ने फ्रॉड है, झूठ।
दावा नंबर 7, और ये देखें चिड़िया उड़ सकती है, तो आप औलियाउल्लाह को जानवरों से भी बदतर समझते हैं? सरकार नहीं, हम तो आपको भी चिड़िया से बेहतर समझते हैं। तो उसी उड़ के दसो, औलियाउल्लाह तो छोड़ो, आम एक मुसलमान चिड़िया से अफजल है ना? उड़ो, मैं पढ़े हैं, मैं पर काट देते रहे थोड़े, कोई बुजुर्ग उड़ के बताए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनके बुजुर्गों को मरीदों समेत आप बोइंग जहाज में बिठाए ना, और पायलट को वहां से उतार लें, ये जहाज जरा इस दुनिया में लैंड करवा के बताएं, आगे जाके लैंड करेगा, इतने नहीं लैंड करता। जिसे इत्मीनान है ना, तो ठीक है, बैठे फिर। जी मछली सांस रोक सकती है, मछली तैर सकती है, बुजुर्ग क्यों नहीं तैर सकते? तैरो ना, किसी ने मना किया? वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक के रखती है, एक उसको यानी सांस लेने के लिए 1.5 घंटे बाद एक दफा बाहर निकलना पड़ता है। कोई बुजुर्ग मुझे 1.5 घंटा तो छोड़ दें, 5 मिनट के लिए भी सांस रोक के बताए, प्रैक्टिस के बगैर आप 5 मिनट भी नहीं रोक सकते, मर जाएंगे। मैंने इनके बुजुर्गों को ना डुबकियां लगवानी चाहिए 1.5 घंटे के लिए, जान छुड़वाओ सारे बुजुर्गों को। हाँ, 1.5 घंटे के लिए इनको समुद्र में फेंक दे, वट्टा अड्डा वड्डा बन के ना पैरा नाल करो। और इनका दावा है ना जी समुद्र रोका हुआ है, ठीक है, इनको पानी पिलाए 3-4 जग नमक वाला, बांध दे, उसके बाद उनको डिसाइन करो, फिर पेशाब रोक के दसो अपना। तुसी समुद्र रोक दो ना, पेशाब रोक के कोई दसे मरो। ऐसा तो नहीं होता भाई, सब कुछ फ्रॉड इन्होंने मशहूर किया हुआ, और कुछ नहीं। मीनार पाकिस्तान से कुछ लांग मार के मुझे बता दे को बुजुर्ग बगैर पैराशूट के, हम मान लेंगे कि जी उड़ लेते हैं। दावा नंबर 8, वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो, उनके ऊपर जहर का असर नहीं होता। कुछ अरसा पहले तो एक मुनाजरे के अंदर एक किसी मुसलमान डिबेट करने वाले का भी दिखाया जी जहर पी लिया, और यार चले हो, अक्ल आप लोगों की काम करती है, फिर तुम लोगों का मजाक ही उड़ाना है ना एथियस्ट ने और सेकुलर्स ने, ठीक मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा इलाज है। इस तरह हो सकता है कोई जहर पिए और उसके ऊपर असर ना करे। एक झूठा वाकया इन्होंने खालिद इब्न वलीद के बारे में मशहूर किया था, मैंने पूरी इंजीनियरिंग की थी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जहर पीकर खुदकुशी की, या किसी ने पेट में छुरा मार के खुदकुशी की, या अपने आप को बुलंदी से नीचे गिरा के खुदकुशी की, तो जहन्नम में आग का अजाब तो उस पर होगा, यह अजाब भी उस पर मुसल्लत होगा। उसे जहर दिया जाएगा, बार 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 उसके पेट में छुरा घोंपा जाएगा, बार बार उसे बुलंदी से जमीन पे गिराया जाएगा, बार बार उसे फंदा दिया जाएगा। और पता है इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब क्या बांधा है कि जहर पीना हराम है। इमाम बुखारी ने इससे यह रिजल्ट निकाला है कि शरीयत के अंदर जहर पीना हराम है, खुदकुशी के अलावा भी हराम है। यह नहीं लिखा कि खुदकुशी के लिए जहर पीना हराम है और दूसरे तरीके से खुदकुशी करना जायज है, यह नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि जहर खाने की मुमानियत। तो ये जो करामत कहते हैं, करामत खिलाफ अक्ल हो सकती है, खिलाफ शरा नहीं हो सकती। कहते हैं नहीं करामत होती हुई जो अक्ल में ना है, जी बिल्कुल इस तरीके से खिलाफ शरा तो नहीं होगी। शरीयत में तो जहर खाना हराम है, और ये सुन्नत अज़कार भी जितने हैं ना नागहानी आफतों के लिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु या अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, इनके साथ मौजूद है नागहानी आफात। अगर कोई बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु पढ़ के साकट में 2 उंगलियां दे दे, नहीं बचेगा। कोबरा सांप के मुंह में हाथ रख दे, बचेगा ही नहीं। तो ये जो लोग दावा कर रहे हैं ना कि ये हमारे जो है वो मुनाजरों के अंदर जहर पी लेते हैं, जहर छोड़ दो सरकार, कोई मुझे तेजाब पी के बताए, जहर छोड़ दो, तेजाब मैं देगा, आम तेजाब, तेजाब भी नहीं कोई पी सकता, मर जाएगा, सब कुछ कट जाता है। बुजुर्गी चेक करनी है तो इतने मुश्किल मुश्किल तरीकों से क्या, तुम्हारे जहर क्यों होंगे? हम तुम्हें तेजाब देंगे, पियो, उससे भी आसान है, सॉकेट देंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें, चलो तुम या गौसे पाक कह के भी कर लो, या अली मदद कह के भी सॉकेट में 2 उंगलियां डाल के बताओ मुझे, और बच जाए कोई, नंगे पांव खड़ा हो। हाँ, साइंस का स्टूडेंट बच सकता है अगर उसने रबड़ वाले जूते पहने हुए हैं, इंसुलेशन है, उसे तो पता है, वो तो सॉकेट में 2 उंगलियां डाल के क्या वो 11,000 वोल्ट को भी पकड़ सकता है। वो प्योरली एक साइंटिफिक फिनोमेना। लेकिन जैसे ही दूसरी तार को पकड़ेंगे, हाँ आगे जाके लैंड करोगे। जहर पी लेते हैं, असर नहीं करता। फलाने जहर बहुत सस्ता जहर है, ये जो तेजाब जो स्वीप घर में है ना, ये कि कोई बुजुर्ग आए ना, उसको ना रूह अफ़ज़ा की जगह ये पिला दें जरा। जेड़ा तुमने वाकया सुनाए ना, वो सच्ची बुची ना पिला देना, जरा मत्थे लगेगा। उन्होंने कहना रूह अफ़ज़ा नहीं थे, लेकिन आया हुआ है जो बुजुर्गों होते कोई फर्क नहीं पैदा। अगर मैं पीवांगा तो नहीं बचागा, तकना कोई बंदा नेड़े भी नहीं लगेगा। ठीक है। दावा नंबर 9, यह भी कई बुजुर्गों के बारे में मशहूर है।
اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا, اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی, اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. انہوں نے دسو حفظ کون کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور کرنا بھی شروع کرے تھے 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے دینے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے تھے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا, سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا ہوتا؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا, 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں, سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی علیہ السلام نے, وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا, حافظ قرآن تو چھوڑ دو, یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی, دائیں طرف سلام پھیرا, ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا, اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے, اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے. اور 10واں دعویٰ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہے روحانی آپریشن کر لیتے ہیں, آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں, بائی پاس کر لیتے ہیں, فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی, بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے, اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے, اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے, اور پھر اتنا معاملہ, یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک نومولود بچہ, نیو بورن بیبی, وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں, وہ نگاہ مار کے نا اس کا خطرہ کر کے دکھا دے, کیونکہ خطرہ تو سامنے نظر آنا, بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں ہو, میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی, ایئرپورٹوں کو نہیں مانیں گے, خطرہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا. اور ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر خطرہ نہ ہوا, ان دسو کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے, سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کرنے چھڈو, یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار, اس کو بچہ لے کے اس کا خطرہ کر کے بتا, روحانی طور پہ خطرہ کر. اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے, نس جائے گا جناب, اگلی گل نہیں سنے گا. سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی بھی ہے. اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا, یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عوام الناس کو ہدایت دے, عقل کے ناخن لیں. اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا. اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان, کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا, یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے, یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے, دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ سب توہمات ہیں, اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے. اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے, سائنس کا علم, وہ بھی ڈیفینیٹ ہے. اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا, انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے بتا. ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا نا, تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہے نا, یہ اتنے محکم ہیں, اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں, ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں, ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے. بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے. یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا,
اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی, سمندر آ گیا, ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنے شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی, اندازہ کرو. تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے, گورے کے بنائے ہوئے, گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے, اڑ کے پہنچ جاتے نا. سب کچھ فراڈ ہے, اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا. تو سائنس کا علم ایک ڈیفینیٹ علم ہے, دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس. سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینیٹ ہوگا. جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینیٹ ہے, ایکوائرڈ نالج بھی, بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو. تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا, اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے. ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا. یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے. قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی, ظاہر ہے وہ دریافت ابھی ہو رہا ہے 200-250 سال پہلے, 200 سال پہلے, لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے ڈیفینیٹلی پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک فینامنا, فزیکل فینامنا اسی طریقے سے چلتا ہے. ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایموٹس ہیں ان کے لیے. یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ. پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے یہ؟ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ, کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے, اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے. ادھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اجمیر شریف بغداشی والوں کو, انہوں نے جہاز بنائے. دیوبند شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہے ان کی ٹریننگ کی. ہاں ظاہر ہے میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا, میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں, ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے, ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا. تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہے, اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے, ہاں کوئی معجزہ نہیں ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں, وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے. آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک, دفتر تک, آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف, بغداد شریف, بریلی شریف, دیوبند شریف کی کوئی چیز بنی ہوئی بتائیں مجھے. مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, قالین بچھے ہوئے ہیں, اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں, بلب جل رہے ہیں. استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا, وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے, جن ڈائیوں میں بنتا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے, ایڈی خدمات. اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے. یہ ابھی میرے سامنے جتنی پڑھی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں, یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ جو ہے, آپ اپنے اوپر غور کریں, آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے. نہیں تو تسی حال تک پتہ ہی پانے سب. ظاہر ہے بھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیت نے ننگے پاؤں پھرنا تھا. اگر موچیوں نہیں صرف جوتیاں بنانی ہوتی ہیں, مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے. جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو, آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں, آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی. دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں, وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی. تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے, وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو, کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا, کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا. اور ان کا یہ سنیں. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں, اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے, وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہمارے لیے کافی تھا, تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنے, آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو, اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس
کھجوروں کا نہیں تھا، آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اور محسوس نہیں کی. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو، جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا، لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں. آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو، دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے. اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے، باب باندھا ہوا ہے نا، وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں. اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے. یہ کتابوں کا دین ہے جناب. اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا، وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا، اور خدا دا نہ جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے. بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے، ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے، ادروائز سارے بابے فارغ. یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹور جان گے، چاچیاں اپنی جگہ ہی رون گیا، چاچے فارغ سارے، جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ، اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے. ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے. میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا. باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ 8 سے 7-8 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں. ان میں 4 ویڈیوز تھی 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 131A 131B C اور D، معجزات سے متعلق، کرامات سے متعلق، استدراج سے متعلق، ایلوژن سے متعلق. وہ 4 لیکچرز ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں. میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں نبی علیہ السلام کے معجزات بھی بیان کیے، کہ یہ کرامات بھی بیان کی. ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا. چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے. اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری 1 گھنٹے سے بڑھ جاتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے. ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.